جی وہ چارپائی پہ ویسے پیر ہلائیں تو کچھ ہوتا ہے اور رات میں جھاڑو لگا دیں تو کچھ اور ہوتا ہے. مگر مجھے خیال آیا کمیل بھائی کہ وہ آؤٹ آف مینرز بھی ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے بعض وقت یہ سمجھانے کے لیے بھی وہ کیا جاتا ہے کہ وہ کہو گے تو بہو آ جائے گا ٹائپ، تو وہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ کرو. شاید اس سے بھی مجھے لگتا ہے کنفیوژن کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام ہی توہمات کا جو جواب ہے فقط 2 آیات میں ہے، بلکہ ایک ہی آیت میں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک. سب کچھ اختیار تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ اتنا ایک خوبصورت اور آفاقی اصول ہے کہ کہہ دیجئے کہ مالک الملک تو وہی ہے جسے چاہتا ہے تو ملک دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے تو ملک لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے. اچھا، ملک کا الگ ذکر کیا، بادشاہت کا، اور عزت کا الگ ذکر کیا. ہو سکتا ہے کسی کے پاس بادشاہت ہو لیکن عزت نہ ہو سکتا ہے کہ پاس عزت ہو لیکن بادشاہت نہ ہو. اس لیے کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ان کا الگ سے ذکر کیا گیا، ساتھ ملا کر ذکر نہیں کیا گیا. بعض کو ملک دیتا ہے، بعض کو عزت دیتا ہے، بعض کو دونوں عطا کر دیتا ہے. بعض کے پاس ملک ہے لیکن ذلت ہے، بعض کے پاس عزت ہے لیکن ملک نہیں ہے. یہ سب ہے. پھر فرمایا کہ اور وہ چاہتا ہے تو بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے. پھر کہا کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. یہ وہ آج کا سائنٹیفک اصول ہے کہ جو بعد میں بہت زمانے بعد سمجھ میں آیا. دیکھیں آج کل اس وقت ہم گرمیاں ہیں، اب آہستہ آہستہ ہم گرمیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. سردیوں میں راتیں بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں. جب ہم سردیوں سے گرمیوں میں جا رہے ہوتے ہیں نا، تو دن رات میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی دن بڑا ہو رہا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہو رہی ہوتی ہے، سکڑ رہی ہوتی ہے. جب ہم گرمیوں سے سردیوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر رات دن میں داخل ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ رات بڑی ہو رہی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، مردے سے زندہ نکال لیتا ہے، زندے سے مردہ نکال لیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسٹل برتھ ہوتی ہے، ماں تو زندہ ہے لیکن بچہ مردہ ہو گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں مر گئی ہے لیکن بچہ زندہ ہے، تو مردے سے زندہ نکالتا ہے، زندے سے مردہ نکالتا ہے. لیکن اس کا تو چیلنج بھی ہے کہ میں کروں گا سب کو زندہ، اور ویسے ہی ایک تعویل یہ بھی ہے کہ اللہ کبھی کسی ہدایت یافتہ سے کسی گمراہ کو نکال دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا بیٹا ہے، اور ولیوں کیا بھوت والی بات جو ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی گمراہ کے یہاں سے کوئی ہدایت یافتہ بھی آ جاتا ہے. یہ بھی ایک مثال ہے. خیر میں سے شر و شر میں سے خیر، رزق من تشاء بغیر حساب، جس چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے. تو جس کا اس توحید پر یقین ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی مسبب الاسباب، اس سے اسباب کی دنیا بنائی ہے. اسباب کی دنیا میں اسی نے یہ کہا. ایک نبی خدا کا واقعہ معروف ہے کہ جب وہ مریض ہو گئے تو لوگوں سے ظاہر ہدایت دینے کے لیے انہوں نے کہا میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں. دوا نہیں لی تو مرض ان کا بڑھتا گیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب تک آپ دوا استعمال نہیں کریں گے شفا نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس دوا میں بھی شفا ہم نہیں رکھی، اس دوا میں شفا کہیں اور سے نہیں آئی. میں نے ایک ہاسپٹل بڑا خوبصورت سے لکھا ہوا دیکھا تھا کہ دوا عندنا و شفا عند اللہ. دیکھو دوا ہمارے پاس ہے، شفا اللہ کے پاس ہے. دوا ہمارے پاس ہے تو شفا اللہ کے پاس ہے. تو جسے اس بات کا یقین ہو جائے پھر وہ تمام لیکن آپ کی وہ چھوٹی اور راتوں سے مجھے خیال آیا کہ موسم کوئی بھی ہو، ہجر کی راتیں لمبی ہی ہوتی ہیں. وہ تو دسمبر کی ہوتی ہیں، موضوع کچھ اور ہو جائے.